لائق تکریم معزز برادران اسلام، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عفت مآب اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وقال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے مورخہ 3 محرم الحرام شریف کی شب میں ہم اور آپ جشن امام عرش مقام سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اور اپنے پیاروں کے تصدق سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، آمین، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بلا حساب و کتاب جنت القدس میں داخلے کا سبب بنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز
बारगाह अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु में खिराज पेश करते हुए चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करता है, जिसमें किसी ने यह कहा था कि खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं और अपने दिलदार को दिलेर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलेर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं और जिसकी हर मौज से इंसाफ के मोती निकले, सुभान अल्लाह। जिसकी हर मौज से इंसाफ के मोती निकले, उस गुहरे बार समंदर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, उस गुहरे बार समंदर को उमर कहते हैं और जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, सुभान अल्लाह। जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, उसी मर्दे कलंदर को हम उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान उसी अल्लाह। मर्दे कलंदर को हम उमर कहते हैं। और आप तलवार उठाए तो अरब कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो अरब कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे हुए डर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, कुफ्र के दिल में छुपे हुए डर को उमर कहते हैं। और तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, काट डालूंगा तेरे सर को ये उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह। काट डालूंगा तेरे सर को ये उमर कहते हैं। और हमको है मौत तेरे जामे सू से प्यारी, हमको है मौत तेरे जामे सू से है प्यारी, दंदाते हुए लश्कर को ये उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह। और जंग में कुफ्र तागूत के सर पर साबित, जंग में कुफ्र तागूत के सर पे साकिब, तेज चलते हुए खंजर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस तीसरी नशिस्त में बारगाह अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। उनके औसाफ में से सैकड़ों औसाफ है कि आज पूरी दुनिया उनकी ज़िंदगी पर तहक़ीक़ करने के बाद ये बात बावर करा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दर्सगाह का एक अजीम शागिर्द अगर वो अदल पे बात करें, इंसाफ पे बात करें, हक गोई पे बात करें, यानी जिस वस्फ पे वो बात करें, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ज़बान से हक बोल रहा हो। और ये फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहम खुसूसियत रही है। इसी उन्वान के तहत मैंने कुरान अज़ीम की 2 आयतें आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की। उसी के ज़िम्न में मैं फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक गोशा आप तक पहुँचाने की सादत हासिल करूँगा, और वो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये 2 वस्फ ऐसे हैं कि जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम खासा रहा है कि हर दौर में लोग ऐसे वक्तन फ़वक्तन दुनिया में आते रहे कि जिन्होंने इन दोनों चीज़ों पर अमल किया,
ایک ہے امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینا، اور ایک ہے نہی عن المنکر یعنی برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اور جب تک یہ امت ان دونوں چیزوں پر برقرار رہے گی یہ امت سلامت رہے گی، اور جس دن امت یہ کام کرنا بند کر دے گی یا اس میں کنجوسی کرے گی یا بخیلی کرے گی تو حدیث پاک میں ہے کہ میری امت پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیا جائے گا اور پھر وہ ان پر حکومت کریں گے۔ تو اس وصف کو قرآن عظیم نے جس شان سے بیان کیا اس کا تقدس دیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیک اعمال میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا یہ وصف جن لوگوں میں پائے جائیں تو فرمایا یہی لوگ اللہ کے خاص اور صالحین بندوں میں سے ہیں۔ آگے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، فرمایا تم بہترین امت میں سے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ دونوں آیتوں کے ضمن سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ قرآن عظیم ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لائیں، قیامت کے دین پر ایمان لائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دو ذمہ داری اہم عطا فرمائی۔ کہا ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اچھائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو، اور یہی ہماری اور آپ کی اچھائی اور بہتری کا ایک خلاصہ قرآن عظیم نے پیش فرمایا۔ اب اسی ضمن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کو ملاحظہ کریں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کس انداز میں اسلام کے دامن سے وابستہ کیا، اور وابستگی کے بعد انہوں نے جس فریضے کو انجام دیا پوری دنیا مل کر ایسا کام انجام نہیں دے سکتی جتنا تنہا فاروق اعظم نے انجام دے کر دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم نے اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا اور زیادہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب فاروق اعظم جیسی ہستی کو اسلام کی دولت سے سرفراز کرنا ہوا تو کس انداز میں انہیں قریب کیا۔ سب سے زیادہ تو یہی ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بہن کی وجہ سے اسلام کی دولت ملی، یہ عام بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کم و بیش 5 وجوہات ایسی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسلام سے اتنا قریب کیا کہ آخر کار ان کی بہن والا واقعہ پیش آیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن عظیم کی تلاوت سن کر اسلام میں داخلہ لیتے ہیں، اور وہ اسلام کا داخلہ ہی اسلام کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ ہم نے بظاہر یہی سن رکھا ہے، لیکن اصل راز یہ ہے جس کو ہم اور آپ کبھی کبھی اس کو احساس میں نہیں لاتے، لیکن دنیا اگر حقیقی معنوں میں اس پر غور و خوض کریں تو فاروق اعظم کے اسلام لانے کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ایک دن پہلے رسول اللہ نے ڈائریکٹ اللہ سے عرض کی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہ حضور کی دعا پھر قبول ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرد کلندر اسلام میں داخلہ لیتا ہے۔ اب جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے نا تو اسلام کی ایک شان یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر ایک الگ رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ اور فاروق اعظم نے داخلے کے بعد فوراً عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا قرآن حق نہیں؟ کہا قرآن بھی حق ہے۔
کہا یا رسول اللہ آپ حق پر نہیں، کہا میں بھی حق پر ہوں. تو فرمایا اب یہ چھپ چھپ کر نمازیں نہیں ہوگی بلکہ علن اعلان نمازیں پڑھی جائے گی. سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبا اور اسلام لانے کے بعد ان کا جو دل جو ہے وہ رسوخ پذیر ہوا اور انہوں نے یہ بات رسول اللہ کے سامنے ببانگ دوحل عرض کر دی. اب آگے سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چیپٹروں میں سب سے اہم جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی کہ جو محبوب کو پسند وہ فاروق اعظم کو پسند اور جو محبوب کو پسند نہیں وہ فاروق اعظم کو پسند نہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی بہترین ایک مکالمہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ درس ملے گا کہ جب صحابہ نے یہ چیزیں پسند فرمائی تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کو پسند کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے پسند کیا اور ساتھ ساتھ میں صحابہ کرام نے بھی پسند فرمایا. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ جلوہ فگن ہیں اور اسی میں تشریف فرما ہو کر ایک گفتگو شروع ہوئی اور اس گفتگو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات جاری ہوئے. ارشاد فرمایا حبب الی من دنیا کم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ. حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، یعنی وہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں. نمبر 1 ارشاد فرمایا خوشبو لگانا. یہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ ارشاد فرمایا صحابہ کے درمیان کہ یہ مجھے تمہاری دنیا میں سے پسند ہے. اور اس میں آج کی جو یہ فکری طور پر ہمیں اور آپ کو جو چیزیں باور کرائی جاتی ہے، آج دنیا میں دیکھ لیں کہ خوشبو کے معاملات اتنے عروج پر کیوں ہیں. پتہ یہ چلا جس کو محبوب پسند کر لیتا ہے اللہ اس چیز کو بھی عروج عطا فرما دیتا ہے. آج ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو صرف خوشبو پر چل رہی ہے، پرفیوم پر چل رہی ہے. حضور نے اس کو پسند فرمایا اور اسی کے ذریعے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کائنات میں دماغ کے معاملات اگر درست ہو سکتے ہیں تو یہ دماغ پر سب سے زیادہ اثر کارک کوئی چیز ہے تو وہ خوشبو ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے حوالے سے حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے خوشبو پسند ہے. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی نیک اور پرہیزگار بیویاں پسند ہیں. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضور نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی جو حضور کی پسندیدہ ہیں. ایک حضور کی اور پسند کی چیز عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہ ہو لیکن اس کو ہم کسی موقع پر کرتے ضرور ہیں، لیکن اس کو اور زیادہ اجاگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. سبحان اللہ. جب سورہ ملک نازل ہوئی یعنی جس کو سورہ تبارک کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، اتنی فضیلت بیان فرمائی اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قبر سے اگر نجات دلانے کے لیے کوئی صورت کافی ہو سکتی ہے تو وہ سورہ ملک یعنی سورہ تبارک ہو سکتی ہے. اس کو ہم مرنے کے بعد تو سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو یا کم از کم بذات خود اس کو پسند کریں اور باقاعدہ اس کی تلاوت کریں عشاء کی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ قبر کے معاملات سے آزادی عطا فرما دے گا. ایک جگہ پر حضور نے اسی سورہ ملک کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کہا مجھے تو یہ پسند ہے کہ کاش میری امت کا ہر فرد سورہ ملک زبانی یاد کر لیں. اگر ہم حضور کی اس پسند کے حساب سے اگر زبانی بھی یاد نہ کر سکیں، کم از کم اگر درست پڑھتے ہوئے اس کو اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت کی وجہ سے قبر کے معاملات میں آسانی فرما دے گا. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ حضور نے ہمارے لیے ایک نفع بخش سورت کا نام بتا دیا. آگے سنیے، جیسے حضور نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی تو دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا ثلاث
یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ابو بکر صدیق جیسے عاشق رسول کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا یا رسول اللہ پہلی چیز ابو بکر کو پسند یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کی پسند ہے۔ اب سے بھی میں عرض کرتا ہوں، ابھی تیسری شب ہے ہمارے ہاتھ میں، پورا سال ہم نے 1 سال تو گزار لیا، میں اس گزشتہ سال کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا اور غور کیجئے گا۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے ان کی مجلس میں صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر وقت میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، یہ ابو بکر کی پسند ہے۔ 1 سال مکمل 1445 کا گزرا، کبھی دل میں رسول اللہ کو خواب میں دیکھنے کا بھی تصور آیا ہمیں؟ میرے خیال سے نہیں آیا۔ یہ ہمارے ایمان اور اعتقاد کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم 1 سال گزرنے کے باوجود بھی حضور کے معاملات میں، حضور کو دیکھنے کے معاملات میں ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یارو یہ دنیا نے ہمیں اور آپ کو غفلت میں ڈال دیا کہ رسول اللہ کے صحابہ جیتے جی تو مانگتے ہی تھے، لیکن ان کی مانگ پر اللہ ان کی اس آرزو کو اس حد تک پسند فرماتا ہے کہ بعد وصال بھی صدیق اکبر کو دور نہ رکھا، رسول اللہ کے قدموں میں رکھا۔ فرمایا ابو بکر جیتے جی تو دیکھتے ہی رہتے تھے، بعد وصال بھی محبوب کا دیدار کرتے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شہزادے کی بات یاد آ گئی، عرض کر دیتا ہوں، شاید میرے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ آرزو پیدا ہو جائیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سید محمد علی، بڑے پیارے شہزادے تھے، مدرسے میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن مدرسے میں پہنچے، جیسے وہاں پہنچے نا تو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں، اور امام صاحب کے قریب وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے مدرسے میں داخل ہوا، میں نے جاگتی ہوئی آنکھوں میں اپنے بزرگ کے پاس یہ دیکھا کہ میرے شیخ کے قریب یعنی مسند پر میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کو تشریف فرما ہوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی ہماری قوم کا بچہ جب مدرسے میں داخل ہوتا تھا تو باقاعدہ اپنے استاد کے قریب باقاعدہ رسول اللہ کا دیدار کر لیتا تھا۔ یعنی یہ رسول اللہ کے صاحبزادے کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیدزادہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میں بڑے ادب کے ساتھ حضور کے سامنے جا کر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور میرے استاد سے میں نے عرض کیا کہ کیا سناؤں؟ تو اس وقت استاد جو بڑے معزز تھے اس زمانے کے، انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا آج تمہارا سبق میں نہیں سنوں گا بلکہ تمہارا سبق ڈائریکٹ تمہارے نانا جان سنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادے نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ قربان جائیں اس شاگرد پر کہ جس کا سبق ڈائریکٹ رسول اللہ سن رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا صاحبزادے والضحیٰ سنا دے، یعنی سورۃ الضحیٰ سنانے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، انہیں والضحیٰ سنائی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور کیا سناؤں؟ حضور نے فرمایا سورۃ الانشراح سناؤ، یعنی سورہ علم نشرہ جس کو کہتے ہیں، حضور نے وہ سنی۔ وہ صاحبزادے کہتے ہیں ابھی یہ ختم ہوئی، اتنے میں نے دیکھا کہ حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں بچپن میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، 21 سال تک وہ لذت میں محسوس کرتا رہا، یعنی حضور کے دیدار کی لذتیں محسوس کرتا رہا کہ میں نے رسول اللہ کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اور روز و شب یہ دعا کرتا تھا کہ یہ اللہ ایک دن وہ ایسا بھی واپس لا دے کہ دوبارہ اپنے نبی کا دوبارہ چہرے کا دیدار کر لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خواہش تھی ان کی۔ 21 سال کے جب جوان ہوئے اور حج کے موقع پر مسجد خیف جب پہنچے تو راوی لکھتے ہیں کہ اسی شہزادے سید محمد علی کو اسی مسجد خیف میں جب 2 رکعت کے لیے انہوں نے نیت باندھی، اور جیسے نیت باندھنی تھی نا تو پہلی صف میں سامنے انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ 21 سال کے نوجوان ہیں، انہیں دیدار ہو رہا، اور حضور نے اینڈ نماز میں باقاعدہ مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور ان کے کان میں اینڈ نماز میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔
یہ مبشر یہ تبصرہ نگار لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت پڑھ کے اس شہزادے کو بتایا، کہا یہ جو میرا دیدار ہو رہا ہے اس کا چرچا کرتے رہنا تاکہ میری امت کی آنے والی نسلیں بھی میرے دیدار کی طالب بن جائیں اور ہر وقت میرے دیدار کی دعا کرتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات یہ بدل چکے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس جملے پر یعنی صدیق اکبر کی پسند پر آج سے یہ تمنا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ تو اس قابل کہاں ہیں کہ حضور کا دیدار کریں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب ایک غیر مسلم دیدار کر سکتا ہے، یعنی کافر کو جب دیدار ہو سکتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا رہا ہے، تو امتی کو تو اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ صرف مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ مریں گے حضور کا دیدار ہوگا، مریں گے حضور کا دیدار ہوگا۔ حضور کا دیدار صرف مرنے پر نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہزاروں شخصیتیں اسلام میں ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے جیتے جی کئی بار رسول اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت یوسف علامہ نبہانی کی عورت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ نے جاگتے ہوئے کم و بیش 70 یا 80 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب بھی مجھے حدیث شریف کے حوالے کے معاملات میں جب بھی کوئی شک و شبہ ہوتا، میں گردن جھکاتا تھا، رسول اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو یہ رسوخ دیا ہوتا ہے۔ کم از کم ہم یہ دعا ضرور کرنا چاہیے کہ حضور کے دیدار کی تمنا کرتے رہیں، اس لیے کہ بچوں کے دل میں پہلے سے حضور کے دیدار کی تڑپ ہوگی نا، تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد کرتے رہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ حضور کی معرفت ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرانا ہوگا۔ یہ صدیق اکبر نے اپنی پہلی پسند عرض کی۔ دوسری پسند عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، صدیق اکبر کی دوسری پسند یہ ہے کہ اللہ جو بھی مال عطا فرمائے وہ آپ پر میں نچھاور کرتا جاؤں، یعنی میں اپنے لیے مال خرچ نہ کروں، آپ پر نچھاور کر دوں۔ اور تیسری تمنا کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میری ایک آخری خواہش یہ ہے کہ کاش میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جاتا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو نکاح میں گئی، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خواہش کا ایک کام ہے۔ آگے فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کیا، صدقت یا ابا بکرین، یعنی اے ابو بکر صدیق آپ نے سچ فرمایا۔ حبب الی من الدنیا ثلاث، یعنی دنیا میں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ اب یہ فاروق اعظم کی پسند کیا ہے وہ سنیے۔ ارشاد فرمایا، الامر بالمعروف، یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا۔ آگے فرمایا، والنہی عن المنکر، فرمایا دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَالثَّوْبُ الْخَلْقِ، فرمایا پرانے کپڑے پہننا، یہ مجھے پسند ہے۔ اب اس میں جو 2 وصف فاروق اعظم نے بیان کی ہے، ایک تو لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا۔ آج ہم اور آپ بھی خواہاں ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کما حقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہم لوگ کوشائی نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف سے لے کر آج تک آپ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفہ شہادت کو اٹھا کر پلٹیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آخر یہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا؟ واقعہ کربلا کا ماحصل صرف یہی ہے کہ یزید کو اچھائی کا حکم دینا تھا اور برائی سے منع کرنا تھا۔ یعنی امام حسین یہی چاہتے تھے کہ میں اچھائی کا حکم دے رہا ہوں تو اچھا بن جا اور برائیاں چھوڑ دے، بس یہی میٹر تھی اور اسی پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ آج ہم صحیح اور درست مسئلہ بھی منبر پر بیٹھ کر اپنی عوام تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ٹھہریں گے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ رہا۔ آگے تیسرے صحابی رسول حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث، اے عمر بن خطاب آپ نے بھی سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز اشباع الجیعان، بھوکے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ نمبر 2 وکسوۃ العریان، ننگے لوگوں کو کپڑا پہنانا۔
وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ اور فرمایا قرآن عظیم کی تلاوت فرمانا۔ اسی محفل میں مولا کائنات کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا صدقت یا عثمان وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، اے عثمان مجھے بھی تین چیزیں دنیا میں سے پسند ہے، الخدمت للضیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف۔ فرمایا پہلی چیز یہ کہ میرے گھر کوئی مہمان آئے تو میں ان کی خدمت کرتا رہوں۔ نمبر 2 والصوم فی السیف، گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھوں، والضرب بالسیف اور تلوار کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں۔ یہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کی پسندیدہ چیزیں جس کو بارگاہ رسالت میں صحابہ نے بھی پیش کیا، حضور نے بھی پیش کیا۔ بس اسی مکالمے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جیسے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے ارسلنی اللہ لما سمع مقالتکم و امرکا ان تسألنی اما احب ان کنت من الدنیا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی یہ ساری باتیں سن لی ہیں اور آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ سے بھی پوچھیں اور استفسار فرمائیں کہ جبریل اگر تم بھی دنیا والوں میں ہوتے تو کون سی تین چیزیں آپ کو پسند ہوتی؟ حضور نے فرمایا ما تحب ان کنت من اہل الدنیا، اے جبریل اگر آپ بھی دنیا میں ہوتے تو کیا چیزیں پسند کرتے؟ جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز عرض کی ارشاد الضالین، یا رسول اللہ اگر جبریل دنیا میں موجود ہوتا تو گمراہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا، یعنی بھولے بھٹکے لوگوں کو اچھی راہ دکھانا یہ جبریل علیہ السلام کی تمنا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہتا اور نہ آپ کی کالونی کو کہتا ہوں، نہ آپ کے شہر کو کہتا ہوں، ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ سب سینکڑوں لوگوں کو جانتے ہیں جو ہماری قوم کے، ہماری سماج کے ہونے کے باوجود بھی آج بھی وہ شراب بھی پی رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، معاذ اللہ زنا جیسے نفرت والے کام بھی کر رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں۔ وہ ان برائیوں میں ملوث ہیں اور یہ سب جانتے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی ایک میں بھی جرت نہیں کہ یہ ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، لاؤ دو باتیں جا کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی بات میں اللہ اثر پیدا فرما دے اور کسی کا بیٹا شراب نوشی سے بچ جائے گا، اس کے ماں باپ تمہاری 7 نسلوں تک دعائیں دیتے رہیں گے۔ لیکن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مزاج نہیں ہے کہ مولانا یہ پیوید میں ہمارے ہوں، یعنی ہر آدمی یہ سوچ رہا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، خالی امام صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، خالی متولی صاحب یا پرمکھ صاحب یا کمیٹیوں کا کام نہیں ہے، ہر مومن بندہ مبلغ ہے اور اس سے یہ اجازت ہے کہ جیسے کسی کو برائی پر دیکھے کم از کم حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم سلام کلام کر کے مصافحہ کرنے کے بعد 2 باتیں اس کی سنیں اور تیسری بات اپنی کہہ دے کہ بھائی یہ راستہ ہے نا غلط جا رہا ہے، سیدھے راستے پر جا، اللہ تجھے جنت تک پہنچا دے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، کوشش کیجئے، ہمارے اسلاف نے جو کیا نا اس پہ تھوڑا رجحان ڈالیے۔ دوسری بات سنیے، عرض کرتے ہیں وَمُوَانِسَةُ الْغُرْبَى وَالْقَانِتِينَ، فرمایا دوسری چیز مجھے یہ پسند ہوتی اگر میں دنیا میں ہوتا کہ میں قناعت کرنے والے غریب لوگوں کی مدد کرتا۔ یہ جبریل علیہ السلام خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمُعَانَةُ أَهْلِ الْعَيَاءِ الْمُعْسِرِينَ، فرمایا تنگ دست جو عیالدار ہوتے یعنی جن کے بال بچے بھی ہو اور وہ غریب ہو تو فرمایا جبریل ان لوگوں کی بھی مدد فرماتا۔ آج ہمارے یہاں سگا بھائی کروڑ پتی ہے، دوسرا بھائی اس کے باجو میں رہ رہا ہوتا ہے، عیال زیادہ یعنی بال بچے زیادہ ہے، اس کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مدد کب کرتے معلوم ہے لوگ؟ جب فلسطین جیسی حالت ہوتی ہے نا تو لوگ مدد بھیجتے ہیں، یعنی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا راجکوٹ میں کوئی واقعہ بنے گا تب مدد بھیجیں گے۔ میرے بھائی مرنے کے بعد ان کے بال بچے ماں باپ کے غم میں رو رہے ہیں، تب لاکھ روپیہ بھی پکڑا دو گے نا تو ماں باپ کا غم جانے والا نہیں ہے۔ جیتے جی کسی کی خفیہ طور پر مدد کر دے، اللہ اس کا رسول اتنا راضی ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ جب غیروں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتا ہے کہ وہ اگر کسی مومن کی مدد کر دے تو اللہ اسے بھی اپنی خوشی اور راضی ہونے کا پیغام عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں حقیقی معنوں میں یہ واقعہ جب سے پڑھا ہوں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہر محفل میں ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کے درمیان یہ کبھی کبھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو رسول اللہ خواب میں 3 دن تک آ کر فرماتے ہیں کہ فلاں مجوسی بہرام کو جا کر میرا سلام کہہ دے اور کہنا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں مجوسی کو رسول اللہ سلام کہیں اور کہہ رہے کہ اللہ راضی ہے. جب 3 دن تک لگاتار یہ واقعہ پیش آیا نا، حضرت عبداللہ نے بغداد کا سفر کیا اور بہرام کو جب پوچھا نا کہ تو نے کوئی نیکیاں کی ہے، اس نے اپنے دھرم کی نیکیاں بتائی جو قابل قبول نہیں تھی. فرمایا کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی بڑا تو نہیں کیا، ایک چھوٹا سا کیا. کہا کیا؟ کہا ایک رات میں ایک خاتون آئی دیا جلانے کے لیے، تیل نہیں تھا، میں نے اس کا دیا روشن کیا، وہ گئی واپس آئی، 3 بار آئی گئی، میں نے تینوں بار دیا روشن کر کے اسے بھیجا، پیچھے پیچھے گیا. اور جیسے وہ خاتون اپنے گھر کی دہلیز پر گئی نا تو ان کی بچیاں روتی ہوئے کہتے ہیں ماں 3 دن ہو گئے، کیا کھانا لائی ہے؟ جب بچیوں کی آہیں میں نے سنی، میں گھر واپس پلٹا. بہرام کہتا ہے کہ میں نے کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کرنے کے بعد اس میں کچھ دراہیم وغیرہ بھی رکھے اور تھال تیار کر کے ان کے گھر گیا اور اس عورت کی بچیوں کو جو بھوک سے تڑپ رہی تھی ان کو کھلایا پلایا، راضی کیا، واپس پلٹ گیا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ کہا تو نے مسلم کی بچیوں کی جو بھوک مٹائی ہے نا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور رسول اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. یہ ہمدردی پر انعام ہے. اس نے کہا بس اتنے کام پر اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ کہا ہاں. کہا جب اتنے کام پر راضی ہو جاتا ہے تو جب میں خود ہی اسلام قبول کر لوں گا تو نہ جانے کتنا راضی ہوگا. کہا عبداللہ ہاتھ بڑھا، کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل فرما لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کے خاصے میں رکھا ہے کہ جنہوں نے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری اور باقاعدہ وہ رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں ہی باقاعدہ یہ نیک کام کرتے تھے. آپ نے فاروق اعظم کے حوالے سے سنا ہوگا. میں فاروق اعظم کے ضمن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو اس کتاب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ دور صدیقیت میں ایک بڑھیا جو بالکل غریب تھی، اس کا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا. میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ اظہار کیا کہ میں جا کر پہلے اس کا کام کروں گا، لیکن جب بھی جاتا تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس بڑھیا کا کوئی کام کر کے جا چکا ہوتا تھا. یعنی ہر بار مجھ سے پہل کوئی کر لیتا تھا. ایک رات میں چھپ کے بیٹھ کے دیکھا نا تو فرمایا ایک کمبل پوش آیا اور اس نے آتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، اندر گیا، پانی بھرا، جھاڑو لگائی، جو بھی گھر کے کام کاج تھے نکلنے لگے. میں نے چھپ کر جو بیٹھا تھا پیچھے سے پکڑ لیا اور جیسے کمبل ہٹایا نا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق تھا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں جن کے رتبے سوا ہوتے ہیں نا تو پھر وہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے یہ کام ہوتے ہیں. آج ہماری ہمدردی ہمارے ماں باپ کے حوالے سے بھی بڑی کمزور ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ہماری اور آپ کی سب کی مدد کی ضرورت ہوگی. ماہ محرم الحرام شریف میں نیکیوں کے کاموں میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا کام ہے. امام حسین کے نام پر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر کسی غریب کا بھی بھلا کر دو گے نا تو اللہ اس کا انعام بھی تمہیں عطا فرمائے گا. اب آئیے اس پس منظر کو فاروق اعظم کی زندگی میں دیکھیے. فاروق اعظم کے فضائل و کمالات میں سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ رسول اللہ اور رسول اللہ سے پہلے انبیاء کے بعد امت میں سب سے بڑا رتبہ اللہ نے صدیق اکبر کو دیا، اور صدیق اکبر کے بعد اب امت میں سب سے بڑا رتبہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب کو عطا فرمایا. اور حضور نے اس شان سے ان کی فضیلت بیان کی. اس میں سے ایک اخروی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی آخرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جب بلائے گا اور حساب کتاب لے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے گا، اور طلب فرمانے کے بعد ان کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ فاروق اعظم کے ہاتھ میں دے گا ایسے، اور اجازت دے گا عمر اگر تو چاہتا ہے تو پڑھ ورنہ تیری مرضی ہے مت پڑھ، جنت میں داخل ہو جا بس. یعنی اس وقت یہ اجازت ہوگی، عام اجازت ہوگی. کہا تمہیں اجازت ہے، چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو، داخل ہو جاؤ. اتنے میں اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کی شکل کا ایک بندہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا مولا عمر کو جنت میں جانے کا حکم ہو چکا ہے. حضور فرماتے کہ اللہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو فاروق اعظم کی شکل میں جو بندہ آیا ہوگا وہ کہے گا مولا میں تیرا دین اسلام ہوں.
یعنی اسلام سراپا عمر بن خطاب کی صورت میں کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں اسلام ہوں۔ کہا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا جب عمر کو جنت میں انٹری مل ہی گئی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں تو میری ایک آرزو ہے۔ کہا کیا؟ کہا پہلے جب میں شروع ہوا نا دور نبوی میں، کہا ہاں، کہا میرا کام چھپ چھپ کر ہوتا تھا، عمر داخل ہوئے مجھ میں، کہا ہاں، کہا پھر مجھے چھپنا نہ پڑا، ببانگے دہل علل اعلان میرا کام ہوا اور مجھے عزت ملی۔ آج وقت ہے کہ میری خواہش یعنی اسلام یہ خواہش کرتا ہے عمر چھپ چھپ کر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ قیامت میں اعلان ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب جنت جا رہا ہے۔ رب پوچھے گا چاہتا کیا ہے؟ کہا فرشتوں کو کھڑا کر دے، جلوس کی شکل بنا، سب کے ہاتھ میں جھنڈا دے، ایک فرشتہ آگے آگے چلے گا اور لوگوں کو یہ کہے گا اہل محشر دیکھو دیکھو عمر بن خطاب جنت جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سعید اعظم۔ یعنی قیامت کا منظر یہ ہوگا، چاروں طرف فرشتے جھنڈے لے کر کھڑے رہیں گے، ایک فرشتہ آگے آگے پکار رہا ہوگا لوگوں دیکھو عمر بن خطاب جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ اس شان کے ساتھ جلوس کی شکل میں باقاعدہ عمر بن خطاب کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ اتنا بڑا مرد کلندر جس کی اخروی فضیلت یہ ہو، مجھے آپ بتائیے جب وہ دنیا میں بنفس نفیس موجود رہے ہوں گے تو حالات کیسے رہے ہوں گے؟ میں ایک چیپٹر چھیڑ دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گا، لیکن اس کو بہت آسانی سے ہم لوگ بیان کر کے چلے جاتے ہیں کہ بیت المقدس کی چابیاں فاروق اعظم کے ہاتھ میں دی اور بغیر جنگ کے مطلب وہ جنگ مطلب فتح ہو گئے، ایسا لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو اصل حقیقت عرض کروں، ایسی ہی چابیاں نہیں ملتی، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے اور اس کے لیے بڑی جتن کرنی پڑی، جس کو ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ بھلا دی گئی ہے۔ لوگ آج بھی تمنا کرتے ہیں نا بیت المقدس کے لیے، آج بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ آج تک کوئی عمر بن خطاب نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو سرزمین پر گاڑا۔ آج بھی بیت المقدس یعنی پہلا قبلہ ہمارا آج بھی کسی کا منتظر ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ برکاتی بیت المقدس کی بات کہاں کر رہا ہے؟ یہاں ہمارے علاقے میں مسجد ہے، لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو بیت المقدس کہاں جائیں گے؟ آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بیت المقدس سے بڑی محبت ہے، میں نہیں کہتا محبت نہیں ہے، جانا چاہیے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو اپنے سوسائٹی کی مسجد نہ جاتا وہ بیت المقدس جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی مسجدوں کی حفاظت خود کرتے سیکھو۔ جب تمہیں اتنی بڑی تعداد میں مسجد میں لوگ آتا جاتا دیکھیں گے نا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جب بابریہ کالونی کی مسجد سے یہ اتنا پیار کرتے ہیں تو بیت المقدس سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ ورنہ خالی واویلا کرنے سے یہ دنیا جان چکی ہے، یہ یہودیت بھی جان چکی ہے، یہ نصرانیت بھی جان چکی ہے، یہ ہنود لوگ بھی جان چکے ہیں کہ یہ سب کھوکھلے ہیں، ان میں کسی میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی بس وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ لیکن میں جو بیت المقدس کی فتح ہے نا اس کو عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ تاریخی پس منظر آپ کو یاد رہے، کبھی اپنے بچوں کو سنائیے گا تاکہ یہ احساس ہو کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا۔ اس میں فاروق اعظم کا رول کیا رہا اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک جنگ ہوئی جسے جنگ یرموک کہا جاتا تھا، اور یہ جنگ ہونے کے بعد اصحاب نے مشورہ کیا، کہا جنگ یرموک کے بعد کون سا علاقہ فتح کیا جائے؟ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کساریہ روانہ ہو یا بیت المقدس۔ تو حضرت معاذ ابن جبل جو صحابی رسول تھے انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، ایک خط لکھا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، وہاں سے کہا 2 شہر ہیں ہمارے پاس، اب آپ بولیے کہ کساریہ جائیں یا ہم لوگ بیت المقدس جائیں، آپ جہاں حکم دیں گے وہاں یہ لشکر روانہ ہوگا۔ جیسے ہی یہ خط فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا مدینہ شریف، تو فاروق اعظم نے خط دیکھا، اس میں 2 شہروں کا جو انتخاب تھا، تو دیکھیے فاروق اعظم کی محبت کا اظہار دیکھیے، اسی وقت سارے صحابہ کو طلب فرمایا اور سب سے پہلے اگر کسی سے مشورہ ہوا تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے مشورہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اور فاروق اعظم نے پوچھا علی المرتضیٰ آپ بتائیں کہ بیت المقدس پہلے فتح کیا جائے یا کساریہ فتح کیا جائے؟ اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ حضور ایک کام کریں۔ کہا کیا؟ کہا پہلے اپنے لشکر کو بیت المقدس کی جانب بھیجیں، اس لیے کہ ہمارا لشکر پہلے سے وہاں ہے اور یرموک کے بعد وہاں جانے کی جو انتخاب ہو رہا ہے
تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشی کا سبب بنے گا، اس لیے آپ اس کے انتخاب میں آپ جلدی کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا، پھر ایک خط لکھا اور روانہ کر کے بیت المقدس کی جانب جانے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ اور جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت عبیدہ بن جراح کو ملا تو آپ نے روزانہ 5,000 5,000 مجاہدین کو بیت المقدس کی طرف روانہ کرنا شروع کیا جنگ یرموک کے بعد، یہاں تک کہ بیت المقدس کا قلعہ نہایت ہی مضبوط تھا اور رومیوں نے یرموک کا حال سن کر یہ تیاری کر رکھی تھی کہ اسلامی لشکر جب اس قلعے کا محاصرہ کرے گا تو ہمیں اور زیادہ طاقت اکٹھا کرنی ہوگی۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح جب اس پر حملہ آور ہوئے اور باقاعدہ لشکر بھیجا تو کم از کم حضرت عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں 11 مرتبہ اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ یہ لشکر نے 11 مرتبہ جنگ کی ہے اور 11 مرتبہ حملے ہوتے رہے، پیشکش ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی، لیکن کوئی معاملہ ایسا سلجھا نہیں کہ جس کے ذریعے بیت المقدس فتح ہو سکے۔ اس کے بعد 11ویں حملے کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، یہ سارے لوگ تشریف لائے، آپس میں میٹنگ کی، اور جیسے ہی یہ سارے لوگ دوسرے آئے نا تو خالد بن ولید کے معاملے میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ خالد بن ولید بھی آ گئے تو ان کا جو بہت بڑا راہب تھا اس نے جب سنانے کہ خالد بن ولید آ گئے تو اس نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے جس کے بارے میں نے پہلے کی کتابوں میں پڑھا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں اور اسے نزدیک بلاؤں، اور اس کا نام، راہب کا نام کمامہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے طلب کیا، کہا ان کے سردار کو بلاؤ۔ جیسے ان کو بلایا گیا اور جیسے اس نے اپنی بلڈنگ کے اوپر سے مطلب نیچے دیکھا اور جیسے ان دونوں شخصیتوں کو دیکھا نا تو کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ بیت المقدس یعنی اس ملک کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی فتح کرے گا جس کا چہرہ سرخ ہوگا۔ یہ اس نے اشارہ کیا اور کہا اگر یہ وہی سردار ہے تو فرمایا ہمیں صلح کر لینی ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس نے پہلے سے راہب نے یہ اعلان کیا۔ اب پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح کو طلب کیا اور جیسے ہی حضرت عبیدہ بن جراح قریب ہوئے نا تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کی معیت میں سب سے پہلا قول یہ آپ کا صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، جتنے بھی پادری اور راہب یہاں ہیں مصطفیٰ کا دین قبول فرما لیں، یعنی وہی اسلام کی دعوت دی، یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو یعنی فدیہ دو، اور جزیہ دینے کے بعد اپنے آپ امن حاصل کر لو۔ کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو عبیدہ بن جراح کی دلیری یہ تھی، کہا تو پھر جنگ ہوگی، یعنی 11 مرتبہ تو جنگ ہو چکی ہے، حملے ہو چکے ہیں، پھر کہا پھر تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس نے جیسے ہی حضرت عبیدہ بن جراح کا یہ جواب سنا نا تو کچھ کہا نہیں، خاموشی سے دیکھتا رہا، واپس چلا گیا اور اپنی قوم سے آ کر پادریوں سے کہا کہ جس کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا تھا نا وہ یہ بندہ نہیں ہے جو مجھ سے بات کر رہا تھا، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو خالد بن ولید آئے تھے نا ان کے بارے میں کہا یہ وہ بندہ نہیں ہے۔ تو کہا کب کرنا کیا ہے؟ کہا جنگ جاری رکھیں، جب تک وہ نہیں آ جاتا تب تک کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے راہب نے پھر پیشکش کر دی۔ اس کے بعد راہبوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی دوبارہ پھر قلعے پر حملہ ہوا اور حضرت عبیدہ بن جراح کے کہنے پر شہر مقدس پر جب حملہ آور ہونے لگے تو پھر وہ پادری آیا اور اس نے بیت المقدس کی عظمت پر خطبہ دیا، اور جیسے ہی یہ کہا نا کہ یہ شہر مقدس ہے اور یہ انبیاء کرام کی پیدائش کی جگہ ہے، ان کے مدفن ہونے کی جگہ ہے، اور آپ اسی شہر پر حملہ کر رہے ہیں، تو حضرت عبیدہ بن جراح نے دوران حملہ جب اس سے بات چیت کی نا تو ارشاد فرمایا، کہا جس شہر کی تو عظمت بیان کر رہا ہے نا وہ شہر کی عظمت سب سے پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بیان کر دی ہے، اور اس کے حقدار ہم زیادہ ہیں کہ ہم اسی شہر پر قابض ہو جائیں اور اس کی متولیت کو اپنا لیں، یہ شہر ہمارے حق میں آنا چاہیے۔ پادری نے جب یہ سنا نا تو کہا کہ تمہارے نبی اور بیت المقدس سے تعلق کیا ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے فرمایا ہمارے نبی کو جو معراج بھی ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی جگہ سے ہوئی ہے، سبحان اللہ، یعنی یہیں سے آپ آسمانی دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں سنی نا تو اس نے کہا ایک بات سنو۔ کہا کیا؟ کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس
قلعے کو فتح نہیں کر سکتا، اس بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتا۔ عبید بن جراح سے کہا تو کون کرے گا؟ کہا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ رنگ چہرے والا صحابی ہے، تو کہا اس کے کچھ اوصاف بیان کر دیں۔ تو پادری سے جب یہ کہا نا تو اس نے چھپاتے ہوئے کہا وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اس کا نام بتا سکتا ہوں۔ تو عبیدہ بن جراح کی باکھیں کھل گئی، کہا نام ہی بتا دے، یعنی جس کا تو انتظار کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہو، تو کہا بول نام۔ اس نے کہا اس صحابی رسول کا نام عمر بن خطاب ہے، اور اس کا لقب جو ہے وہ فاروق اعظم ہے، اور اگر وہ آ جائیں تو جنگ تو دور کی بات ہے، ہم سامنے خود چل کر اس کی گود میں بیت المقدس کی چابیاں ڈال دیں گے۔ یہ عبیدہ بن جراح سے اس نے یہ بات کا اظہار کیا۔ بس اتنا سننا تھا، آپ نے لشکریوں سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سارے پیچھے ہٹے اور زور سے ایک نعرہ لگایا، فتحنا البلد رب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم اب بغیر جنگ کے بیت المقدس فتح ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ واپس پلٹ گئے اور اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، خالد بن ولید وغیرہ کو، کہا ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا آپ جلدی سے ہمیں اور آپ کو حضرت عمر بن خطاب کو یہاں بلانے کی دعوت دینی چاہیے۔ اور باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا گیا، اور اس خط میں یہ ساری تفصیل لکھی، اور جیسے ہی یہ خط فاروق اعظم کو ملا مدینہ منورہ میں، تو فاروق اعظم نے فوراً صحابہ کرام کو واپس بلایا، اور بلا کر سارے لوگوں کو یہ اطلاع دی، کہا کہ عبیدہ بن جراح کا خط آیا ہے اور بیت المقدس اب بغیر جنگ کے فتح ہونے والا ہے۔ تو صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑی، اور اس کے بعد فاروق اعظم کو تیار کیا۔ لیکن سنیے، فاروق اعظم نے یہ طویل سفر جو فرمایا نا، اس کی ہسٹری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ فاروق اعظم نے بیت المال میں سے اونٹ نہ طلب کیا، یعنی الگ سے سواری نہ منگوائی، بلکہ اپنا اونٹ طلب فرمایا۔ کہا یہ سفر جو کروں گا نا وہ اپنے اونٹ پر کروں گا، اور اپنے چند ساتھیوں سے فرمایا، کہا چلو یہ سفر کے لیے ابتدا کر رہا ہوں۔ سارے لوگوں کو لے کر مسجد نبوی گئے، اور مسجد نبوی میں جا کر 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام پیش کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات کو طلب فرمایا، اور فرمایا علی المرتضی جب تک عمر واپس نہیں پلٹتا تب تک مدینے کی ساری ذمہ داری آپ کے ذمہ کرم پر رہے گی۔ یعنی مولا کائنات کو اپنا نائب مقرر کیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اصحاب کو ساتھ میں لیا، اہل مدینہ سے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اور زیادہ سفر میں جو چیزیں ساتھ لی تھی اس کو سنیے، فرماتے ہیں ایک سواری، وہ بھی ذاتی یعنی خود کی سواری تھی۔ نمبر 2 تھیلیاں تھی، ایک میں ستو بھرا ہوا تھا، دوسرے میں چھوہارے بھرے ہوئے تھے، اور پانی کا ایک مشکیزہ لیا ہوا تھا، اور کھانے کے لیے ایک پیالہ لیا ہوا تھا۔ بس اسی زیادہ راہ کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے تھے، اور اس میں جو خاص لوگوں میں شریک تھے اس میں ایک صحابی رسول کا نام ہے حضرت سیدنا زبیر بن عوام، اور حضرت سیدنا عبادہ بن سامت، یہ سر فہرست تھے۔ ان لوگوں کو لے کر فاروق اعظم نے سفر شروع فرمایا، اور جیسے یہ سفر شروع کرتے کرتے جیسے ہی حضرت فاروق اعظم اس سرحدوں میں پہنچے جہاں بیت المقدس کی سرحدیں شروع ہوتی ہے، تو جیسے ہی حضرت عبیدہ بن جراح کو اطلاع ملی تو فاروق اعظم کو ویلکم کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور فاروق اعظم نے جیسے ملاقات کی تو اپنی اونٹنی بٹھائی، نیچے اترے، فاروق اعظم کو سلام عرض کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے، باقی اصحاب سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر یہ قافلہ اسلامی لشکر کی طرف پہنچا، فاروق اعظم نے تمام مجاہدین کو سلام پیش کیا، سب نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد ایک خطبہ فاروق اعظم نے وہاں ارشاد فرمایا، یعنی لوگوں کو نصیحتیں فرمائی، اور اس کے بعد ساری تفصیل فاروق اعظم کو عبیدہ بن جراح نے پیش فرمائی۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے ساری تفصیل سنی وہیں روئے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور جب ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کے اینڈ وقت میں وہاں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، کہا بلال رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں تو اذان دے کر ہمیں سنایا کرتے تھے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے حضور کے وصال کو، آج ہمارے ساتھ آپ ہیں تو کم از کم اتنا تو کریں کہ کم از کم اسی سرحد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذان سنایا کرتے تھے نا، آج عمر بن خطاب کو وہ اذان سنا دیں۔ اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت سے غیروں کی سرزمین میں باقاعدہ اذان پڑھی، اور جب محمد الرسول اللہ پر پہنچے
تو حضرت بلال رونے لگے، فاروق اعظم بھی روئے، عبیدہ بن جراح بھی روئے، ایک شور بپا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ اس کے بعد بڑی رکت کے ساتھ حضرت بلال کی اذان مکمل ہوئی، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مکمل نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد بیت المقدس کی طرف جب جانے لگے تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا حضور، کہا کیا؟ کہا آپ وہیں قریب جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کرو نا۔ کہا کیا؟ کہا یہ لباس جو پہن کے آپ آئے ہیں نا، کہا ہاں، کہا اس کو تبدیل فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے عبیدہ بن جراح نے یہ کہا نا کہ آپ اس کو تبدیل فرما لیں، اب غیرت فاروق کی دیکھیے، ارشاد فرمایا کیوں؟ تو کہا حضور ہم غیروں کے ملک میں ہیں، یعنی دوسرے لوگوں سے ہم ایک بہت بڑی چیز فتح کرنے آئے ہوئے ہیں، اور وہاں جو لوگ ہوں گے نا ان کے کپڑے بڑے قیمتی ہے، فاخرانہ لباس میں وہ لوگ ہوں گے، اور آپ کو اس لباس میں اگر دیکھ لیں گے تو لوگ جو ہے کیا کہیں گے کہ ان کا امیر بھی اتنے سادے کپڑے میں موجود ہے، اس لیے آپ ان کپڑوں کو مطلب تبدیل کر لیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ غیرت فاروق کی جلال میں آئیں اور ارشاد فرمایا عبیدہ ابھی تو تم مدینے سے صرف بیت المقدس تک آیا ہے، یعنی اتنا دور ہوا ہے حضور کے روضے انور سے، اتنے میں تیرا مزاج اتنا تبدیل ہو گیا کہ اب تو یہ سمجھنے لگا کہ یہ فتح کپڑوں کی وجہ سے بھی ملتی ہے۔ سن، عمر بن خطاب چاہے یہ لباس پہنے یا لباس فاخرہ پہنے، لباس کی وجہ سے مجھے عزت نہیں ہے، بلکہ عمر کو جو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنا حال بیان کیا خود کا، کہا تجھے معلوم نہیں میں وہی عمر ہوں کہ جب مکے کی سرزمین میں 5 اونٹ لے کر جنگل جاتا تھا، 5 اونٹ سنبھلتے نہیں تھے، آج 3 بر اعظم میں صرف میرے درے کی جھلک جو ہے اتنی پاورفل ہے کہ میرے اس گرز کی اور ایک کوڑے کی آواز سن کر کیسر و کسرا کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں کی وجہ سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اسی لباس میں باقاعدہ فاروق اعظم پیشکش کرتے ہیں، اور جیسے ہی سامنے جاتے ہیں تو پادری کو واپس اسی بیت المقدس پر لایا جاتا ہے، یعنی وہ قلعے پر، اور جیسے ہی فاروق اعظم کو دیکھتا ہے ایک نظر اس نے خود فاروق اعظم پر کی اور دوسری نظر اس نے اپنی کتاب پر کی، یعنی بار بار فاروق اعظم کو دیکھ رہا ہے، ایک اپنے کتاب میں دیکھ رہا ہے، اور جب بار بار اس نے دیکھ لیا اور ساری طرح سے اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال جواب کر لیے، اور سوال جواب کرنے کے بعد پھر وہ نیچے اترا، اور نیچے اترنے کے بعد اس نے خود ہی فاروق اعظم کا ویلکم کرتے ہوئے ساری چابیاں لا کر فاروق اعظم کی گود میں سے عطا فرما دی، اور اس کے بعد اسلامی لشکر میں مطلب ایک تہلکہ مچا، اور باقاعدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کے زمانے میں اس قبلہ اول کو ایک بہترین فتح سے مالا مال فرمایا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس کے اس عظیم سفر کی داستان جو آج ہمارے نوجوانوں کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دی گئی ہے، کم از کم وہاں تک کا تو ہم سفر نہیں کر سکتے، نہ اس کو فتح کر سکتے ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو زندہ کرتے ہوئے ہم اپنی مسجدوں کو ضرور آباد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر حمیت، غیرت اور ایمانی طاقت کا مطلب مطالعہ کیا ہو، اور باقاعدہ اس کو سننے کے بعد اگر ہماری غیرت ایمانی جاگتی نہیں تو ہمیں پھر سے حقیقی معنوں میں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ ایک دور فاروقی میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اس کو بھی پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نوجوان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائیں کہ فاروق اعظم کے دور میں عجیب و غریب جو واقعات پیش آتے تھے تاریخ کی کتابوں نے اس کو آج بھی نقل کر کے رکھا ہوا ہے، بس پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کو پڑھتے ہیں جو سراپا بزدل ہوتے ہیں، صبح سے شام تک جن کی بھی آواز سنی جا رہی ہے صرف بزدل لوگوں کی آواز سنتے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے نا تو دنیا آج بھی اگر طاقتور بن سکتی ہے اگر کوئی فاروق اعظم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری زندگی میں آپ یاد رکھیے، میری زندگی میں نے 2 ذاتوں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ایک فاروق اعظم اور دوسری ذات ہے سیدنا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ ان دنوں کو آپ پڑھئے، آپ کے اندر آٹومیٹک ایک نکھار آئے گا، آپ کو خود کو یہ احساس ہوگا، وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اور فاروق اعظم نے
کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک فرمان بھیجا، کہا حضرت نزلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں عراق کے شہر حلوان پر چڑھائی کی جائے اور وہاں لشکر روانہ کیا جائے۔ انہوں نے لشکر روانے کا آرڈر دے دیا۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص نے حضرت نزلہ کو 300 سوار دے کر روانہ فرمایا، کہا حلوان پہنچے اور حملہ کریں اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے تو آپ بتائیں۔ جیسے یہ لشکر روانہ ہوا اور انہوں نے وہاں جنگ کی اور اللہ رب العزت نے ان لشکر والوں کو حضرت نزلہ کو فتح سے مالا مال فرمایا اور مال غنیمت کثیر تعداد میں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور جیسے حضرت نزلہ اپنے لشکر سمیت مال غنیمت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اسی درمیان عصر کی نماز کا وقت ہوا اور جیسے حضرت نزلہ نے فرمایا ایک کام کریں، نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر لیں، کہیں سورج غروب نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے قیدیوں کو اور مال غنیمت کو ایک پہاڑ کے علاقے میں ٹھہرایا اور اس کے بعد نماز کے لیے آپ نے فرمایا اذان شروع کریں۔ اب سنیے، یہ بڑے لوگ ہوتے تھے کہ جن کی اذانوں میں بھی اتنا اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے اذان دینا شروع کیا اور جیسے ہی اس پہاڑ کے دامن میں اذان کہی، ابھی اللہ اکبر پر پہنچے تو اندر سے پہاڑ کی چوٹی میں سے آواز آئی، اے نزلہ تو نے اللہ کی عظمت کو خوب بیان کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی یہ کلمات پر پہنچے تو پہاڑ سے آواز آئی، یہ وہی محمد ہے جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ پہاڑ کے اندر اذان کا جواب آ رہا ہے اور فرمایا انہی کی امت کے آخری اینڈ میں قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ آخری رسول ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ تو فرمایا مبارک ہو اس پر جنہوں نے چل کر نماز ادا فرمائی اور اس کی پابندی کی۔ اور جیسے کہا حی علی الفلاح تو آواز آئی، جس نے اس بات کو مان لیا تو واقعتاً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ اذان کے کلمات پر یہ آوازیں آنے لگی۔ آخری کلمات جب کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آواز آئی، ہے نزلہ تم نے اخلاص کی تمام منزلیں طے کر لی اور اللہ نے ان کلمات یعنی اذان کی وجہ سے تم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یعنی یہ ان کی اذان کی آواز پر یہ آواز آئی۔ اس کے بعد حضرت نزلہ نے جیسے اذان ختم کی تو پوچھا تم کون ہو، یعنی جو آواز آ رہی تھی، کہا تم کون ہو، جنات ہو، فرشتے ہو یا اللہ کی پوشیدہ کوئی مخلوق ہو؟ تمہاری آواز ہم نے سن لی ہے، تم اپنا چہرہ دکھا سکتے ہو؟ ہم لوگ نبی آخر الزمان سلطان دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں جنہوں نے بھیجا ہے وہ ہمارے خلیفہ امیر المومنین فاروق اعظم ہیں، ہم ان کے لشکری ہیں، کیا آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ یہ اس آواز پر انہوں نے یہ عرض کیا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی کے اندر سے باقاعدہ ایک خلا بپا ہوئی، یعنی وہ پہاڑ پھٹا اور چوٹی پھٹی تو ایک شخص باہر نکلا، اور جب وہ شخص باہر نکلا نا تو اس کا سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس نے جو زیب تن لباس کیا ہوا تھا وہ صفوف یعنی اس زمانے کے صوفیہ اور راہبوں کا لباس ہوتا تھا، وہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس نے فوراً نیچے اترتے آتے ہی سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لوگوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام زرید بن بر شملہ ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہوں، یعنی ان کے ماننے والوں میں سے ہوں، اور میں جو یہ پہاڑ پر ٹھہرا ہوں اپنے کہنے پر نہیں ٹھہرا ہوں، بلکہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام یہاں رکھ کر گئے ہیں اور فرمایا اس وقت تک یہاں رہنا جب تک کہ دوبارہ میں آسمان سے واپس نہ آ جاؤں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ امتی ہے جو دور فاروقی میں ظاہر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں ٹھہرایا ہوا ہے اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک وہ اتریں گے نہیں میں اسی پہاڑ پر ان کا انتظار کرتا رہوں گا۔ اب یہ کتنا وفادار امتی ہے کہ جو دور فاروقی میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا آپ فاروق اعظم کے لشکری ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا جب فاروق اعظم سے ملیں، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہہ رہا ہے، جب عمر بن خطاب سے ملیں تو میرا بھی سلام انہیں پیش فرمانا۔ سلام کہلوایا اور عرض کیا عمر بن خطاب سے کہنا
اپنی حکومت سیدھی سیدھی رکھیں یعنی چلائے رہیں، اور پھر کہا لوگوں سے قریب ہوتے رہیں یعنی لوگوں سے ملے جلیں، اور فرمایا عمر سے کہنا اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اور عمر سے یہ میری چند باتیں کہنا کہ اگر وہ امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ کس نے کہا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نے کہا۔ حضرت نزلہ نے پوچھا وہ باتیں کون کون سی ہیں؟ اب سنیے گا غور سے، اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے اور اس میں حوالہ ہے۔ وہ 20 کے قریب باتیں اس بندے نے کہی، عمر سے کہنا امت محمدیہ میں جب یہ باتیں پیدا ہو جائیں تو مر جانے میں فائدہ ہے، دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ باتیں کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی، جب مرد مرد سے اور عورتیں عورتوں سے جب اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے لگے تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ نمبر 2 فرمایا جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگیں اور غلام خود کو دوسرے کے آقا کی ملکیت بتانے لگیں تو دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ نمبر 3 لوگ جب چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور بڑے لوگ بچوں پر چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کریں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور نمبر 4 لوگ جب نیکی کا حکم دینا بند کر دیں اور برائیوں سے روکنا منع کر دیں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ نمبر 5 مال اور دنیا کمانے کے خاطر جب علم پڑھا جانے لگے تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ فرمایا جب بارشیں بکثرت ہونے لگیں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور فرمایا جب اولاد وبال جان بن جائیں تو چلے جانے میں فائدہ ہے۔ لوگ جب بلند و بالا مینار بنانے لگیں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور فرمایا جب قرآن کے نسخوں پر قرآن کا پانی چڑھایا جانے لگے تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور فرمایا مسجدوں میں زیب و زینت زیادہ ہونے لگے اور مسجد ویران ہونے لگے تو فرمایا چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور رشوت عام ہونے لگے تو فرمایا مر جانے میں فائدہ ہے۔ مضبوط عمارتیں بننے لگے تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ لوگ جب خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور دنیا کے عوض جب لوگ دین بیچنے لگیں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور فرمایا لوگ رشتہ داروں سے جب ہٹنے لگے اور غیروں سے دوستیاں کرنے لگیں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور فرمایا جب حکمتیں باقاعدہ فروخت ہونے لگے یعنی بیچی جانے لگیں تو فرمایا چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور نمبر 17 فرمایا جب لوگ سود کا دھندا کرنے لگے تو دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ نمبر 18 فرمایا جب مالدار ہونا ہی وجہ احترام بن جائیں تو فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور فرمایا لوگوں سنو، جب لوگ بڑے لوگوں کو ہی خالی سلام کریں تو سمجھ لینا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے۔ اور نمبر 20 فرمایا عورتیں جب سواریاں کرنے لگیں اور وہ اپنی باتیں لوگوں میں عام کرنے لگے اور باقاعدہ دنیاوی معاملات میں عورتیں ملوث ہو جائیں تو فرمایا بس دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے یا پہاڑ کے غار میں جا کر بکریوں کو چرانے میں فائدہ ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت نزلہ کہتے ہیں وہ بندہ ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہاں سے ہم جب مدینہ پلٹے اور ہم نے جب یہ واقعہ فاروق اعظم کو سنایا، فاروق اعظم بہت روئے اور اس کے بعد حضرت نزلہ سے کہا ایک کام کریں۔ کہا کیا؟ کہا پھر واپس جائیں یعنی دوبارہ اس پہاڑی پر جائیں، اور اگر یہ بندے سے دوبارہ ملاقات ہو تو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر بن خطاب کا سلام بھی اسے کہنا۔ یعنی دوبارہ بھیجا اور دوبارہ اذانیں بھی ہوئی، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہ بندہ باہر نہ نکلا، مسلسل اذانیں دی گئی، نمازیں پڑھی گئی، ایک عرصے تک وہاں روکے گئے، لیکن واپس آئے اور فاروق اعظم سے جا کر سنایا۔ کہا یہ معاملات پھر نہیں ہوئے، یعنی وہ بندہ دوبارہ واپس نہیں ملا۔ اس نے جو 20 باتیں کہی ہے، اب غور سے سنیے گا کبھی مجھ سے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ 20 باتیں آج معاشرے میں عام ہیں۔ اللہ کرے کہ ان 20 باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ اس دنیا میں اس وقت
ہمارے اور آپ کے حالات اسی 20 باتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ہمیں ان 20 باتوں سے توبہ کرنی چاہیے اور باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اور جاتے جاتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ آخری باب جس میں آپ کی شہادت کا پس منظر ہے. لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی، نہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کیا، نہ صدیق اکبر کے ساتھ وفا کیا. اور پھر فاروق اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس دنیا نے فاروق اعظم سے بھی وفا نہیں کیا، بلکہ ایک معاملے پر باقاعدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور وہ میٹر کتنی سنجیدگی والی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی فاروق اعظم کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا. ایک غلام حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضور کہا کیا؟ کہا کہ میں جس کا غلام ہوں نا وہ تنخواہ میری مجھے کم دیتا ہے. کہا کام کیا کرتا ہے؟ کہا چکی بناتا ہوں. اچھا. کہا کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ کہا اس نے اپنی تنخواہ بتائی. کہا اتنی. تو کہا تیرے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا اتنے. کہا اتنے لوگوں کے لیے اتنی تنخواہ کافی ہے؟ یعنی یہ کہا. فرمایا اگر تجھے کام نہ ملتا ہو زیادہ تو ایک کام کرنا نا. کہا کیا؟ کہا ایک چکی میرے لیے بھی بنا دے، یعنی میرے لیے بھی ایک کام کر دے. جب غلام نے یہ سنا نا تو فاروق اعظم سے وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا، کہا عمر ایک ایسی چیز بنا کے آپ کو دوں گا کہ دنیا اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی، یعنی ایسی چکی بنا کے دوں گا. جب وہ نکل گیا نا تو فاروق اعظم نے اپنے ہم نشینوں سے کہا میں اس کا بھلا کرنے جا رہا ہوں اور یہ مجھے موت کی یعنی قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اور اسی بندے نے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو مسجد میں شہید کیا، اور اسی شہادت اسی کے وار سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور چند روز کے بعد اس دار فانی سے پوچھ کر گئے. پتہ یہ چلا ایک بات کہی تھی صرف، اسی معاملے میں حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ دنیا وفادار نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کا قرب خاص ہے، رسول اللہ کا قرب خاص ہے. آج سے ہی یہ سال جو شروعات ہوا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرو پورے سال اتنی نیکیاں کرو، اتنی نیکیاں کرو، اتنی نیکیاں کرو کہ فاروق اعظم کی سیرت خالی سننے سے نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا کر کے اپنا سال بتاؤ. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ فاروق اعظم کو یہ عزت کے ساتھ نوازے گا اور بڑی عزت کے ساتھ جنت بھیجے گا تو ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی سرخ روئی عطا فرمائیں اور فاروق اعظم کی معیت میں اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو بھی باتیں فاروق اعظم کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کی، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فاروق اعظم کی سیرت مبارکہ سن کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.